بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب شخص کی بیٹی کی شادی تھی۔ سسرال والوں نے بھاری جہیز کی ڈیمانڈ کر دی۔ غریب نے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بہت سا قرض لیا، مگر راستے میں ہی ڈاکوؤں نے وہ پیسے چھین لیے۔ غریب شخص یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ جب اس کی بیٹی کو پتہ چلا تو اس نے، ابا جان میں کسی صورت یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ بینک سے قرض لے کر میرا جہیز بنائیں۔ اماں کے آپریشن کے لیے آپ بینک سے قرض لے چکے ہیں، اور کس حال میں آپ نے وہ قرض اتارا ہے میں نہیں بھول سکتی، اور اب آپ میری شادی کے لیے بینک سے 10 لاکھ کا قرض لینا چاہتے ہیں۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر وہ اتنے ہی جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو میں ایسے گھر میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ماسٹر صاحب نے جب یہ سنا تو اپنی بیٹی پروین سے کہا، بیٹی کاش تم مجھے اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھتی، تب تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ بے شک دولہے کی ماں نے جو مطالبہ کیا ہے وہ میرے لحاظ سے ٹھیک نہیں، لیکن وہ لڑکا بہت اچھا ہے، ایسا رشتہ بار بار نہیں ملنے والا۔ اس پر پروین نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان میں تو اس لڑکے کے بارے میں جانتی تک نہیں، اس کے ساتھ آپ میرا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر ماسٹر صاحب مسکرائے اور کہا، بیٹی کیا تمہیں اپنے باپ پر یقین نہیں، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کبھی اپنی بیٹی کا برا نہیں سوچتا۔ سہیل کے بارے میں نے مختلف ذرائع سے معلوم کیا ہے، وہ ایک بینک میں جاب کرتا ہے، اچھے لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہے، کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ پروین نے اپنے بابا سے کہا، اگر وہ اتنا اچھا ہے تو اپنی ماں کو کیوں نہیں سمجھاتا کہ ہم سے جہیز مت لے، بلکہ کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کرے۔ ماسٹر صاحب نے سر جھکا کر کہا، بیٹی جہیز ہمارے معاشرے کی ایک ایسی لعنت بن چکا ہے جس سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے، ہاں البتہ اگر اجتماعی طور پر ہم سارے اس لعنت کے خلاف اٹھیں اور آواز بلند کریں تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے، لیکن کوئی بھی ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ صبح صبح ماسٹر صاحب ضروری کاغذات لے کر بینک کی طرف گئے۔ انہیں ریٹائر ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جو بھی پینشن ملی اس میں مکان کی تعمیر اور بیوی کی بیماری پر خرچ ہو گیا۔ بیماری اتنی زیادہ تھی کہ پینشن کے علاوہ اسے بینک سے بھی 5 لاکھ کا قرض لینا پڑا۔ یہ سارا قسمت کا کھیل ہے، اتنے خرچے کے باوجود بیوی ٹھیک نہ ہو پائی اور زندہ نہ بچی۔ ماسٹر صاحب اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ 2 سال کے عرصے میں کافی بدل چکے تھے۔ پہلے تو وہ مختلف دوستوں کی محفلوں میں جایا کرتے۔ ماسٹر صاحب بہت اچھے انسان تھے، خوش اخلاق تھے، سب کو خوش رکھتے۔ پورا محلہ ماسٹر صاحب سے بے حد پیار کرتا، مگر بیوی کی جدائی کے بعد وہ کافی بدل چکے تھے، تنہائی پسند ہو چکے تھے۔ اکثر وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد جاتے اور باقی کا سارا وقت گھر میں گزارتے۔ ان کے دوستوں نے ان سے گلے شکوے کیے مگر ان کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اپنے دوستوں سے یہی کہتے کہ میری جوان بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں باہر جاؤں۔ بیوی کے بعد وہ اپنی بیٹی پروین کے لیے کافی فکر مند تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنی بیٹی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہے تھے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک گھر کا رشتہ ملا، لیکن لڑکے کی ماں نے جہیز کا مطالبہ کیا۔ کچھ پیسے تو ماسٹر صاحب نے جمع کر رکھے تھے، مگر وہ بہت کم تھے، لہٰذا انہیں بینک سے 10 لاکھ کا لون لینا پڑا۔ پروین اس سب سے بالکل خوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے بابا کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے۔ صبح صبح ہی ماسٹر صاحب بینک کے لیے نکلے۔ صبح 9 بجے وہ بینک پہنچے، پھر کاغذی کارروائی کے بعد انہوں نے بینک سے 10 لاکھ کا لون لیا، ایک تھیلے میں پیسے ڈالے، اور واپس آنے پر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی زندگی بدل دی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ جب وہ بینک سے پیسے لے کر واپس آئے تو 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ان کا پیچھا کیا۔ ویران سڑک پر اسلحے کے زور پر انہیں روکا۔ وہ ماسٹر صاحب سے پیسوں کا تھیلا لے کر بھاگ گئے۔ ماسٹر صاحب ادھر ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اتنا سارا پیسہ اب زندگی میں وہ دوبارہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ سڑک کے کنارے ہی ماسٹر صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ ایک رکشے والے نے اس بزرگ کو بے ہوشی کی حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ انہیں اپنے رکشے میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ رکشے والے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔
اس کے بعد ماسٹر صاحب کی جیب میں شناختی کارڈ ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ کہاں کے ہیں۔ ماسٹر صاحب کے موبائل فون سے اس نے مختلف نمبروں پر کال کرنا شروع کی۔ اسی طرح پروین کو بھی کال کی گئی کہ آپ کا والد فلاں ہسپتال میں داخل ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پروین یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو۔ وہ کتنی خوشی خوشی صبح گھر سے نکلے تھے۔ پروین یہ نہیں جانتی تھی کہ ڈاکو ان سے پیسے لے کر بھاگ گئے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اسپتال داخل ہوئی۔ رکشے والے نے انہیں بتایا کہ آپ کے والد سڑک کنارے بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اس نے رکشے والے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے پروین کو بتایا کہ کچھ دن آپ کے والد ہاسپٹل ہی رہیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے اور یہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ پروین اپنے والد کے لیے بہت پریشان تھی، وہ اکیلی تھی۔ دوسری طرف جن ڈاکوؤں نے ان کے باپ کو لوٹا تھا اور پیسے چھین کر بھاگ گئے تھے، ان میں سے ایک کا نام شاکر تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ڈاکہ تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی وجہ سے۔ اس کی ماں اسپتال میں داخل تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جگر کا آپریشن بتایا تھا۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اپنی ماں کی محبت میں مجبور ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ شاکر کا باپ نشے کا عادی تھا۔ ساری زندگی نشہ کر کے ہی اس نے گزاری تھی۔ نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ پہلے تو جو اس کی پراپرٹی تھی اس نے وہ فروخت کی۔ اس کے بعد نشہ پورا کرنے کے لیے اس نے بیوی کے زیورات فروخت کیے۔ اپنے باپ کی حرکات کو دیکھتے ہوئے شاکر نے پڑھائی جاری نہ رکھی، حالانکہ اسے شوق بھی تھا۔ وہ اپنی ماں کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگر وہ اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو اس کا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب شاکر کے باپ کو نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا پڑے۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کے کپڑے فروخت کر دیتا۔ ان حالات میں شاکر کی ماں سوچنے لگی کیسے اپنے شوہر کے شر سے بچ سکے۔ وہ پریشان تھی کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو یہ مجھے یا بچوں کو بھی فروخت کر دے گا۔ اور ہوا بھی ایسا۔ ایک جواری نے اسے بہت ساری رقم دینے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ فلاں جگہ پر اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ نشے کی لت میں وہ اپنے سب رشتے ناطے بھول چکا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں گھر داخل ہوا اور بیوی سے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میرے ایک دوست کی شادی ہے، ہم نے اس شادی میں جانا ہے۔ یہ سن کر شاکر کی ماں حیران ہوئی اور اس نے صاف انکار کیا کہ میں کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے جو بھی کپڑے تھے وہ سب آپ نے فروخت کر دیے، محلے والوں کی نظروں میں مجھے ننگا کر دیا، اب میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا۔ اس نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو ورنہ میں تجھے ادھر ہی مار ڈالوں گا۔ اس کے باوجود شاکر کی ماں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میاں بیوی میں لڑائی بڑھنے لگی تو پڑوسی دیواروں سے جھانکنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، اتنا شور کیوں ہے۔ محلے والوں کے لیے یہ گھر ویسے بھی ایک تماشا بن چکا تھا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ یہ خاندان یہاں سے چلا جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی لڑائی جھگڑے بھی کافی حد تک انجوائے کر رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور ان کو سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاکر جب گھر میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کیسے کرے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا را میری اماں کو چھوڑ دو، مگر اس نے بیٹے کی ایک بھی نہ سنی۔ شاکر اپنی ماں کو چھڑانے کی کوشش کرتا تو وہ بیٹے کو بھی مارتا۔ مجبوراً شاکر نے ایک ڈنڈا اٹھایا، پیچھے سے اپنے باپ کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا۔ اس کا باپ نشے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور اور بیمار تھا۔ ڈنڈا لگنے کی وجہ سے ادھر ہی وفات پا گیا۔ شاکر اور اس کی ماں وہاں بیٹھ کر اپنی قسمت پر رونے لگے۔ شاکر کسی صورت اپنے والد کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ماں کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ رونے کی آواز سن کر محلے والے جمع ہونے لگے۔ شاکر نے انہیں حقیقت نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ اچانک اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آج نشہ زیادہ کیا تھا۔ ان کے پاس تو تدفین کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ محلے والوں نے مل کر شاکر کے باپ کی تدفین کی، مگر ان حالات میں شاکر کی ماں کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ یہ لمحہ بھول نہ پائی جب اس کے بیٹے نے اس کے سامنے باپ کے سر پر وار کیا۔
وہ اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنی ماں کی خاطر اپنے باپ کے سر پر وار کیا تھا۔ شاکر کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ماں کے جگر کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور یہ بھی بتایا کہ آپریشن کا خرچ 5 لاکھ روپے ہے۔ یہ سن کر شاکر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہسپتال میں رہنے کا خرچ، آپریشن کے خرچ کے بارے میں وہ پریشان تھا، بار بار سوچ رہا تھا کہ پیسوں کا بندوبست کیسے کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے باپ نے سب کچھ فروخت کر دیا تھا۔ اس کی ماں کے زیور بھی نہیں تھے۔ شاکر کا ایک دوست تھا جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھا۔ شاکر اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کی بری حرکات کی وجہ سے اس نے اپنے دوست سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ مگر اب ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے بڑے عرصے بعد اس نے اپنے دوست سے رابطہ کیا۔ ارسلان نے اس سے کہا، خیر تو ہے؟ آج اتنے عرصے بعد میری یاد کیسے آئی؟ تم نے تو مجھ سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیا تھا، حالانکہ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مر کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کرو گے۔ ایسی کون سی مجبوری آ پڑی؟ شاکر نے اداس لہجے میں کہا۔ وقت انسان کو کبھی ایسے حالات پہ، ایسے موڑ پہ لے آتا ہے کہ وہ اپنے تمام وعدے بھول جاتا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ ضرور کیا تھا کہ آئندہ تم سے رابطہ نہیں رکھوں گا اور کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تم میرے لیے مر گئے، لیکن آج اپنی ماں کی وجہ سے تم سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو۔ میری ماں ہسپتال میں داخل ہے، ڈاکٹروں نے اس کو آپریشن بتایا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہو سکے تو میری مدد کرو۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو مجھے ادھار دے دو، میں جیسے تیسے کر کے واپس لوٹا دوں گا۔ ارسلان نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگا، کہا کہ میں کوئی کاروباری شخص تو ہوں نہیں کہ میرے پاس پیسے جمع ہوں۔ میں ایک کریمنل ہوں، میں تو چھوٹے موٹے کرائم اور سڑکوں سے لوگوں کے موبائل اور نقدی چھینتا ہوں۔ تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی مجھے کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ شاکر نے کہا، جیسے بھی کرو مجھے 5 لاکھ روپے دے دو۔ 2 دن کے اندر چاہیے۔ ارسلان نے کہا، پیسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں بھی قربانی دینی پڑے گی۔ شاکر نے اس سے پوچھا، کون سی قربانی؟ تو اس نے کہا کہ کرائم میں تم بھی میرا ساتھ دو گے۔ ہمیں بینک کے باہر کھڑا ہونا پڑے گا۔ بینک سے کوئی نہ کوئی کسٹمر ضرور نکلے گا جس کے پاس کافی زیادہ نقدی ہوگی، بس ہمیں اچھے موقع اور ایسے ہی کسٹمر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ماں کی خاطر شاکر اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہ ارسلان کے پاس گیا اور بائک پر وہ دونوں بینک کے ساتھ والے ہوٹل میں چائے پینے کے بہانے بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ کوئی کسٹمر بینک سے باہر آئے اور اس سے پیسے لے کر بھاگ جائے۔ کافی دیر ہوٹل میں بیٹھے رہے، ان کی نظر بینک کے دروازے پر تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص پیسوں کا تھیلا لے کر بینک سے باہر آیا۔ یہ ماسٹر صاحب تھے جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بینک سے قرض لے کر گھر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے بائک پر ماسٹر صاحب کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ویران سڑک کے کنارے ماسٹر صاحب کو روکا، پھر اس سے بیگ لے کر بھاگ گئے۔ پھر ایک کھنڈر میں جا کر انہوں نے بیگ کھولا تو حیران ہوئے کیونکہ اس میں پورے 10 لاکھ روپے تھے۔ شاکر نے 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ لیے، اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس نے ڈاکٹر کو 5 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ اس کی ماں کے آپریشن کو شروع کیا جائے۔ ابھی شاکر ہسپتال میں ہی تھا کہ اس نے ایسا منظر دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک رکشے والا ماسٹر صاحب کو اسٹریچر پر لے کر آ رہا ہے۔ یہ ماسٹر کے چہرے کو اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے ماسٹر صاحب سے پیسے چھینے تھے۔ تو ماسٹر صاحب رونے لگا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر، اس کے چہرے کی کیفیت دیکھ کر شاکر کے دل میں آیا کہ یہ بیگ اسے واپس کر دیا جائے، کیونکہ مجھے یہ شخص بہت مجبور لگتا ہے۔ مگر اچانک اس کے دل میں آیا کہ اگر میں نے یہ بیگ واپس کیا تو میری ماں کا کیا بنے گا؟ اچانک ماسٹر صاحب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس حال میں دیکھ کر اسے افسوس ہوا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی ماسٹر صاحب کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی روتی ہوئی آئی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے اور انہیں ہسپتال لایا گیا۔ پروین نے رکشے والے کا شکریہ ادا کیا۔ شاکر پروین کو روتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھا، کیونکہ پروین اور ماسٹر صاحب کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ ماں کو بچانے کے لیے اس نے کسی دوسرے کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ ماسٹر صاحب کے دل کا آپریشن جاری تھا،
दूसरी तरफ शाकिर की माँ के जिगर का ऑपरेशन हो रहा था। ये दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। शाकिर परवीन को जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके सामने जो शख्स बैठा है वही उसके बाप की इस हालत का जिम्मेदार है, जिसकी वजह से उसका बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। परवीन और शाकिर दोनों डॉक्टर साहब की तरफ भागे। सबसे पहले शाकिर की तरफ डॉक्टर साहब मुतवज्जे हुए और कहा कि आपकी माँ का कामयाबी से ऑपरेशन हो चुका है, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर उसने सुकून का सांस लिया। वो सोच रहा था कि डॉक्टर साहब परवीन के वालिद के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर ने परवीन से कहा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम आपके वालिद को बचा ना सके। परवीन उधर ही फर्श पर बैठ के वो दाढ़ें मार मार कर रोने लगी। उसकी हालत गैर हो रही थी, रंगत पीली हो चुकी थी। वो बेहोश होने के करीब थी। एक नर्स जल्दी से पानी का गिलास लाई, उसे पानी पिलाया, उसे बेड पर लेटाया। उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका था। शाकिर खिड़की से सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। परवीन के चेहरे को देखकर वो अपने आप को मलामत कर रहा था। एक तरफ माँ को बचाने पर वो खुश था और दूसरी तरफ परवीन की इस हालत का जिम्मेदार भी था। वो पछता रहा था कि काश वो इस जरिए से पैसे हासिल ना करता। ये भी सोच रहा था कि काश वो किसी करप्ट सियासतदान को लूट लेता, या फिर किसी ऐसे सरकारी अफसर को लूटता जो गरीबों से रिश्वत लेता है। उसने लूटा भी तो एक मजबूर शख्स को जो बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। परवीन की तबीयत कुछ संभली तो उसने अपने बाप की तदफीन के बारे में सोचा। मास्टर साहब की डेड बॉडी उनके घर लाई गई। महल्ले वालों ने मिलकर मास्टर साहब के कफन दफन का बंदोबस्त किया। ये लम्हा मास्टर साहब के उन दोस्तों के लिए बहुत तकलीफ देता जो बचपन से उनके साथ थे, जिनकी महफिलों को मास्टर साहब ने खूब गरमाया था। मास्टर साहब के बहुत से ऐसे दोस्त भी थे जिनकी बेटियों की शादी पर मास्टर साहब ने उनकी मदद की थी। वो उनके एहसानमंद थे, क्योंकि वो इनका खुशहाल दौर था। मगर अफसोस कि अब ऐसा वक्त मास्टर साहब पर आया कि कोई दोस्त उनकी मदद ना कर सका। उनके दोस्त उनकी मैयत को देखकर रो रहे थे कि उनका मुखलिस दोस्त उनको छोड़कर चला गया, वो कुछ ना कर पाए। शाकिर माँ को घर छोड़कर परवीन का पीछा करने लगा। परवीन के घर का ठिकाना उससे मालूम हो चुका था। उसने मास्टर साहब के जनाजे में शिरकत दी। वो दर्द जो उसने परवीन को दिया था वो उसका इजाला करना चाहता था। वो परवीन का दामन खुशियों से भरना चाहता था। वालिद की वफ़ात के बाद परवीन एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने लगी। वो अपनी खाला के साथ रहती थी। नए सिरे से उसने ज़िंदगी का आगाज़ किया। 6 माह के अरसे के बाद एक दिन शाकिर ने अपनी माँ से कहा, मुझे एक लड़की पसंद है। वो परवीन से शादी करना चाहता था। परवीन को अपनी ज़िंदगी में लाकर उसका दामन खुशियों से भरना चाहता था। वो सुख का सांस तब लेता जब परवीन खुश होती, वरना उसका दम घुट रहा था। कई बार उसके दिल में आया कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, मगर माँ की खातिर ऐसा न कर सका। शाकिर की माँ अपने बेटे की खुशी की खातिर परवीन की खाला से मिलने गई और शाकिर के लिए परवीन को मांग दिया। खाला ने हालात को देखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। परवीन को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि शाकिर ने किसी किस्म के जहेज़ की डिमांड नहीं की थी और परवीन को जहेज़ से सख्त नफरत थी, क्योंकि इसी जहेज़ ने उसके बाप की जान ली थी। शाकिर की माँ ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम लड़की को इज़्ज़त के साथ अपने घर में ले जाना चाहते हैं। परवीन और शाकिर का सादगी के साथ निकाह हुआ और वो परवीन को अपने घर ले आया। इनकी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका है। इन 5 सालों में शाकिर ने एक बार भी परवीन से सख्त लहजे में बात नहीं की। परवीन के यहाँ एक बेटी और बेटा पैदा हुआ। ये दोनों अब इनकी ज़िंदगी हैं। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक शाकिर परवीन की हर ज़रूरत का ख्याल रखता। परवीन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसके दुख में कमी हो जाती। शाकिर ने अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी के बाप की जान ली थी। इसके बावजूद वो हर नमाज में अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर बहुत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।